السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ کو خوش اور آباد رکھے۔ یکم محرم کا ایک وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ویسے جہاں تک وظیفے کا تعلق ہے وہ تو اس کا طریقہ کار کس طرح آپ نے کرنا ہے اور اس کو کس ٹائم آپ نے پڑھنا ہے وہ سارا بتانے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے جس محترمہ نے اس کو باقاعدہ اس کو پڑھا ہے، اس کو تجربہ کیا ہے، اس کی کہانی بھی آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اور چونکہ ایک سوال تھا، وہ سوال یہ تھا کہ یہ وظیفہ پڑھنا جائز ہے جائز نہیں ہے، تو اس کا بھی جواب اور پھر وظیفہ آپ سے شیئر کرنے چاہتا ہوں۔ تو پہلی بات، اس سے پہلے اس سوال کا جواب ذرا سن لیں کہ یہ جو وظیفہ آگے جو بتانے جا رہا ہوں یہ وظیفہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی غلط چیز ہے نہیں، کیونکہ ساری تلاوت ہے، قرآن کریم کی آیات ہیں، مطلب جائز چیزیں جتنے بھی ہیں، تو وظیفہ بالکل جائز ہے۔ اور باقی جہاں تک ذہن میں اشکالات آتے ہیں کہ وظیفہ پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے، تو یار جب آپ اس کو سنت واجب کا درجہ نہ دیں، کیونکہ بزرگوں کا وظیفہ ہے، اولیاء اللہ کا وظیفہ ہے، تو سنت واجب اس کو نہ سمجھیں، لیکن باقی کرنا اس کو جائز ہے۔ اچھا، دوسری بات، یہ وظیفے کے پیچھے بیک گراؤنڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو عورت اس کو خود اس وظیفے کو وہ بھی کرتی ہے، خود اس کا تجربہ نوٹ کرتی ہے اور جو اس نے وظیفے کا اثر بتایا۔ پہلے یہ بھی بتا دوں اس وظیفے کا وہ فائدہ کیا ہے۔ اس وظیفے کو آپ یکم محرم چاند دیکھنے کے بعد یکم محرم کے دن کو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کی شادی کی رکاوٹ ہو، بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، یا نوکری کی پریشانیاں ہوں تو آپ کی نوکری کا مسئلہ حل ہو جائے گا، گھریلو لڑائی جھگڑے ہوں اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اولاد نہ ہوتی ہو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نرینہ اولاد سے نواز دے گا۔ اس طرح آپ کاروبار کے لیے پریشان ہیں، اللہ کاروبار میں برکت ڈال دے گا، نوکری کے لیے پریشان ہے، رزق کی تنگی ہے، کسی بھی میں تو کہتا ہوں جتنے بھی دنیا کی تمام تکالیف مصائب ہیں، بیماری ہے، تو ان سب کے لیے آپ ضرور پڑھیں اور انشاءاللہ اس میں بہت ہی مفید وظیفہ ہے۔ اب یہ ذرا اس بہن کا قصہ ذرا سن لیں مختصراً۔ وہ کہتی کہ میرا بیٹا تھا، اس کو ٹائیفائڈ کا مرض تھا، ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، بڑا گھمایا اسلام آباد تک، اسلام آباد میں کئی عرصے داخل رہا لیکن فرق نہیں پڑا، جیسے تو کا مسئلہ اسی طرح رہا، کوئی فرق نہیں پڑا۔ پھر بعد میں روحانیت اور جو عاملین ہوتے ہیں ان کی طرف رجوع کیا، لیکن اس سے بھی فرق نہیں پڑا۔ ہر کوئی کہتا، کوئی اسیب کہتا، کوئی جنات کا کہتا کیا، لیکن فرق نہیں پڑا۔ تو یہ ایک بزرگ کا وظیفہ میرے نظر سے گزرا، اور میرے خیال میں یوٹیوب پر ایک بڑے بزرگ ہیں، ان کی وساطت سے اس نے اس سے سنا، تو کہتے میں نے فوراً وظیفہ شروع کیا۔ وظیفہ شروع کرنے کی دیر تھی، بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا، ایسے صحت مند کہ مرض کا نام نشان ختم ہو گیا۔ تو چونکہ میرا کام وظیفہ والا ہے نہیں، نہ میں اس فیلڈ سے ہوں، میرا کام ہے فتویٰ دینا، مسائل پوچھنا، مسائل کا جواب دینا، یہ ہے، لیکن چونکہ وظیفہ بہت بہترین تھا، جائز وظیفہ تھا، اس کا مجرب وظیفہ تھا، فائدہ بڑا اچھا تھا، تو اور موقع بھی آیا ہوا تھا کہ محرم کا دن تھا، تو اس لیے میں نے کہا آپ سے شیئر ضرور کر دوں۔ تو اس کو آپ نے کرنا کس طرح، اس کا طریقہ کار ذرا سمجھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہونا ہے، وضو شرط ضروری اس کے لیے، تو وضو کر کے اس کے بعد وظیفہ شروع کرنا ہے۔ شروع میں ایک دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، ایک دفعہ درود شریف کرنے کے بعد 100 بار استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ 100 بار۔ پھر اس کے بعد 129 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل یہ پڑھنا ہے، 129 بار۔ اس کے بعد دوبارہ درود شریف پڑھنا ہے ایک، اور اس کے بعد پھر اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگنی ہے، جو آپ کی حاجت ہو وہ سارے مانگیں۔ تو یہ اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، لیکن یہ طریقہ کار یہ ہو، وضو اور پھر درود شریف، پھر 100 بار استغفار، پھر 129 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر ایک بار درود شریف اس کو۔ اچھا، دوسری بات اس وظیفے میں یہ بھی ہے کہ آپ جب یہ وظیفہ کریں اس کے بعد اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک بار کاغذ پر بھی لکھ لیں، اور اس کاغذ کو آپ پرس میں رکھیں، بٹوے میں رکھیں، جیب میں رکھیں، بازو سے باندھ لیں، گلے میں لٹکائیں، تو یہ بھی کریں، اس کے اثرات بھی بہت اچھے ہیں۔ تو یہ بہرحال میں نے پہلے بتا دیا وظیفہ جائز ہے، میرا اصل منشا یہ تھا، چونکہ یہ بڑا مفید تھا اس لیے آپ کو اسے شیئر کیا۔ تو اگر آپ کو کوئی حاجت ہو تو ضرور اس کو عمل میں لائیں، اس کو عمل کریں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ، اللہ نے کیا۔